بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ مجھے ہر کوئی یہ کہتا کہ پولیس والے تو رشوت لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تیرا باپ بھی رشوت لیتا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا۔ آخری عمر میں میرے ابو کو ایڈز ہو گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں شروع کر دیں، دیکھا نا، رشوت خور تھا، حرام کھاتا تھا، اسی لیے ایڈز ہو گیا۔ تدفین کے بعد جب قبر میں دفنانے لگے تو اچانک اس کا باپ رشوت لیتا ہے، تبھی تو دن بدن ان کے حالات سدھرتے جا رہے ہیں۔ 2 کمرے کا مکان تھا، اب دیکھو یہ گھر کسی محل سے کم نہیں۔ میں رکشہ سے اتری ہی تھی جب یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے۔ میں ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ ہمارے گھر کے بالکل پاس ایک کریانہ کی دکان تھی، جہاں پر 2-3 بینچ پڑے رہتے اور اکثر محلے کے آوارہ اور نکمے لوگ وہیں بیٹھے رہتے۔ وہ آتے جاتے لوگوں پر جملہ کستے اور پھر خوب ہنسا کرتے تھے۔ میں نے کئی بار ابا جان سے شکایت بھی کی تھی۔ کچھ عرصہ ان لوگوں نے یہاں دکان پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر 20 دن گزرے تھے کہ وہ لوگ پھر سے ان بینچوں پر بیٹھنے لگے اور پھر سے آوازیں کسنے لگے۔ اکثر لوگ میرے والد کو رشوت خور سمجھتے تھے، کیونکہ وہ محکمہ پولیس میں ایس پی کی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک عام سی سرکاری نوکری میں اتنے پیسے تو نہیں ملتے کہ انسان مکمل طور پر اپنے حالات بدل کر رکھ دے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ حال ہی میں ہمارا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ پہلے 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن، ایک کچن اور باتھ روم تھا۔ اب میرے والد صاحب نے 7 بڑا خالی پلاٹ لیا اور گھر کو تھوڑا وسیع کر لیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ان کا سب کچھ میرا ہی تھا۔ میرے والد صاحب بینک میں پیسے جمع کروانا بہت معیوب سمجھتے تھے، اس لیے ان کو جتنی بھی تنخواہ ملتی تھی وہ کیش کی صورت گھر لے آیا کرتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے پیسے جمع کیے اور پھر 7 بڑا خالی پلاٹ خرید لیا، اور جیسے ہی ان کے پاس مزید پیسے اکٹھے ہوئے، انہوں نے گھر کو ایک نئی طرز سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کے ایک بھائی تھے جو بیرون ملک رہائش پذیر تھے، اور ان کا ارادہ ہرگز واپس پاکستان لوٹ آنے کا نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں کو بھی ایک چھوٹا سا مکان وراثت میں ملا تھا، جو اسی محلے میں ہی موجود تھا۔ جب تک ہمارا گھر بنتا رہا، ہم نانی اماں والے گھر میں رہتے رہے۔ لوگوں کو لگا کہ شاید ہم نے یہ گھر بیچ دیا ہے، کسی امیر زادے نے خرید کر اب اس پر کوٹھی بنوانا شروع کر دی ہے، جبکہ وہ ہمارا گھر تھا۔ جیسے ہی محلے والوں کو پتہ لگا کہ یہ گھر ابھی بھی ہماری ملکیت ہے، تو وہ باتیں بنانے لگے کہ حمید شیرازی کے پاس آخر اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے جو وہ اتنا عالی شان گھر بنوا رہا ہے۔ بیٹی کو بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے، اس کے بھی آخر خرچے ہوں گے، پھر بھی اس نے اتنا پیسہ بچا لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، کچھ لوگ تو اشاروں میں کہنے لگے کہ اوپر کی کمائی آ رہی ہوگی، تبھی تو اتنے کام ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے تانوں سے ہم تنگ آ چکے تھے۔ میرے ساتھ والد صاحب نے کئی بار میری والدہ سے اس بات پر مشورہ کرنا بھی چاہا کہ کیا وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور جگہ لے لے، لیکن میری والدہ اس بات پر بضد تھی کہ نہیں، انہیں اسی محلے میں رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک سارا وقت یہی گزارا ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ میری والدہ کی باتیں سن کر والد صاحب خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی میں باہر بیٹھے لوگوں کے منہ سے رشوت کی باتیں سن کر آ رہی تھی۔ پہلے ہی یونیورسٹی میں سے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، اب یہ غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ میں زور زور سے امی کو بلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ امی بیچاری بھی پریشان ہو چکی تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ اتنا چیختے چلاتے ہوئے گھر میں داخل کیوں ہو رہی ہے۔ کیونکہ پہلے میں آرام سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتی، امی سے پیار لیتی اور پھر فریش ہو کر کھانا کھانے لگتی۔ آج تو سر سے پیر تک میرا حلیہ اور لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ امی بہت پریشان ہو گئیں اور جلدی سے بغیر جوتا پہنے میری طرف بڑھیں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے پہلے ہی گلے میں کانٹے آ گئے ہوئے تھے۔ باقی باہر بیٹھے لوگوں کی باتوں نے میرا دل
जला कर राख कर दिया था। मैं जल्दी से अम्मी की तरफ बढ़ी, जो बगैर जूतियों के मेरी तरफ आ रही थीं। इनको लेकर मैं कमरे में गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है? तुम ऐसे ज़ाहिर क्यों कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वो समझ चुकी थीं कि इनकी बेटी इतनी बदलिहाज़ और बदतमीज़ नहीं है कि वो अपनी माँ का लिहाज़ भूल जाए। तभी मैंने असबात में सर हिलाया और रोने लगी और अम्मी को कहने लगी कि अब्बा जान, कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ज़रूरी तो नहीं है कि वो पुलिस के महकमे से ही जुड़े रहें, जो एक ऐसा अदारा है जिसके बारे में लोग यही सोचते हैं कि वो ऊपर की कमाई खाते हैं, मुहाफ़िज़ लोगों का जीना हराम किए हुए हैं, क्योंकि वो रिश्वत के बगैर कोई भी काम नहीं करते। अम्मी, आखिर हमारे मुल्क के हालात कब सुधरेंगे? कब ये लोग जानेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर पुलिस के महकमे से जुड़ा हुआ आदमी रिश्वतखोर हो। मैं ये कहकर अम्मी के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मेरी माँ मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी कि परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। देखना एक दिन ये लोग तुम्हारी बात की तारीफ़ें करेंगे। तुम्हें नहीं मालूम, ये लोग अंदर की बातें जानने के लिए ऐसी कोई भी बात कर देते हैं ताकि मालूम कर सकें कि तुम्हारे वालिद क्या करते हैं और हमारे घर में क्या चल रहा है। इन लोगों की बातों में नहीं आया करो, बस नज़र अंदाज कर दिया करो, इसी में ही हमारी भलाई है। अभी मुझे काफ़ी देर समझाती रहीं, लेकिन मेरा दिमाग मौफ हो चुका था, कुछ भी समझने से कासर था। तभी अम्मी ने मुझे कपड़े निकाल कर दिए और कहा कि अभी तक अबाया में बैठी हो, जल्दी से जाओ और कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अभी अम्मी मुझे कपड़े देकर बाहर गई ही थी, जब मुझे अब्बाजान के स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी। जब भी अब्बाजान घर में दाखिल होते तो मैं बचपन की तरह दौड़ती हुई बाबा जान के पास जाती। उन्होंने जो हाथ में सब सामान पकड़ा होता इसे लेती और फिर बाबा जान के साथ ही किचन में अम्मी के पास आ जाया करती थी। आज मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे वालिद परेशान सूरत लिए हमारी जानिब बढ़े। पहली बार में अम्मा के साथ किचन में मौजूद नहीं थी। मेरे वालिद परेशान हो गए, पूछने लगे कि हिफ्सा बेटी कहाँ है। मेरी माँ कहने लगी कि वो बहुत नाराज़ है और रो रही है। आज फिर इसे किसी ने रिश्वतखोर बाप का ताना दिया है। ये कहकर अम्मा तो खामोश हो गईं, लेकिन अब्बा के दिल पर जो गुजरी वो इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी जानिब बढ़े। मैंने अब्बा को दरवाजे पर खड़ा इजाज़त लेते हुए पाया तो मैं रूठ कर मुंह दूसरी जानिब कर गई। वो फिर भी मेरे कमरे में आए, मेरे सामने बेड पर बैठ गए और समझाने लगे कि लोग तो लोग हैं, वो बातें बनाएंगे, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वालिद रिश्वतखोर हैं? इनके ये कहने की देर थी कि मैं रोते हुए अपने बाबा से लिपट गई और जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगी। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे, बेटी, परेशान क्यों होती हो? जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा हैं तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आज ही इन लोगों की क्लास लगाता हूँ जिन्होंने तुम्हें ये बातें कही हैं। बताओ मुझे, किसने तुम्हें क्या कहा है? अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है, जब मैं मर जाऊं तो बेशक फिर ऐसे मुंह छुपाकर बुज़दिलों की तरह रोती रहना। शायद तुम्हें तब भी इस बात का यकीन ना हो कि तुम्हारा बाबा रिश्वतखोर है कि नहीं। ये कहकर बाबा वहां से जाने लगे। जब मैंने इनका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाते हुए कहा, बाबा जान, मुझे आप पर पूरा यकीन है और कोई 100 सबूत भी लाए मैं तब भी यकीन नहीं करूंगी कि मेरे बाबा रिश्वतखोर हैं। लेकिन इन लोगों को रहम क्यों नहीं आता? ये हर बार आपको ही क्यों डिस्कस करते रहते हैं? हमने एक मकान क्या बना लिया कि लोगों को आग लग गई है, हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। क्या ये कहकर मैं बाबा की तरफ देखने लगी। इनकी आंखों में भी आंसू थे। वो कहने लगे, बेटी, तुम परेशान मत हो, इन लोगों का काम ही बोलना है। देखना, जब हम जवाब नहीं देंगे तो ये लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। बाबा की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैंने ख्वाह मुख्वाह में बाबा जान और अम्मा जान दोनों को परेशान कर दिया था।
اب مجھے خود کو بھی بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی اپنے والدین کی پریشانی کا باعث بنوں گی۔ میں نے بابا سے معذرت کی اور پھر کپڑے تبدیل کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں اماں جان کھانا لگا چکی تھیں۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر نہ جانے کس احساس کے تحت میں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگی۔ میرا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ جو رشوت لیتے ہیں اور جو رشوت دیتے ہیں ان کے خلاف ایک ایسا آرٹیکل لکھوں جو لوگوں کی بولتی زبانوں کو بند کر دے۔ لیکن مجھے وہیں لیٹے لیٹے نیند آ گئی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف دوڑی کیونکہ رات کا کھانا بنانے کی ذمہ دار میری تھی۔ میں گئی تو سامنے دیکھا میری پھوپھو آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے خوبصورت پیار کیا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جبکہ اماں جان کرسی پر بیٹھی تھیں۔ میری پھوپھو ایسی ہی تھیں، وہ جب بھی آتی تھی ہمارا خوب خیال رکھتی تھیں۔ اماں جان کو تو وہ بالکل کرسی پر بٹھا دیتی تھیں اور سارے کام خود کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے ایسی خوشی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ دادی جان کی وفات کے بعد میری امی نے پھوپھو کو ایک ماں کی طرح سنبھالا اور اسے کبھی بھی اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھا۔ میری پھوپھو مجھ سے تقریباً کوئی 10 سال بڑی ہو گئی۔ ہم دونوں میں بہت دوستانہ تھا۔ میں نے پھوپھو کو کچن میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ وہ بھی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ تب تک والد صاحب کے آنے کا وقت بھی ہوا جا رہا تھا۔ پھوپھو کہنے لگی کہ تم کپڑے بدل دو، ایسا کرتے ہیں بھائی جان کو کہیں گے کہ آج ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد کیونکہ کھانا اب بن چکا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھوپھو کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور پھر جلدی سے آ کر کپڑے بدلنے لگی۔ میری عمر تقریباً 21 سال ہو چکی تھی۔ آج بھی میرے اندر بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 21 سال کی ہوں کیونکہ میری حرکتیں ہی بچوں والی تھیں۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلی اور پھر نیچے آنے لگی تھی۔ جب لینڈ لائن پر کال آنے لگی میں نے کال اٹھائی تو کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو میں نے کال پر سنا کیا وہ صحیح تھا یا میرے دماغ کا فطور تھا کہ میں نے کوئی ایسی بات تصوراتی دنیا میں تخلیق کر لی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور دماغ تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں ایک منظر پر ٹکی ہوئی تھیں اور ہاتھ ایسے میں نے چھوڑ رکھے تھے جیسے ان میں جان باقی نہ رہی ہو۔ کاش میں نے وہ کال اٹینڈ ہی نہ کی ہوتی، لیکن میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں چپ چاپ سامنے دیوار پہ لگی گھڑی کو گھورنے لگی۔ پھر شہریار انکل ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور آنسوؤں نے پلکوں کو بھگویا ہوا تھا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ پھوپھو کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے پردہ کر لیں۔ پھوپھو بیچاری گھبرا گئی تھیں اور حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگیں جو انہیں پردہ کرنے کا حکم نامہ جاری کر کے دوبارہ باہر جا چکے تھے۔ تبھی ہمارا بڑا گیٹ کھولا گیا اور پھر بابا جان کے بے جان وجود کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر ایمبولینس سے نکالا گیا۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بابا کے بے جان وجود کی جانب جانے لگی۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ میں نے ان کے منہ سے پرچم کو ہٹایا اور ان کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں جس کو آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا وہ اتنے سارے غیر مردوں کے درمیان بغیر نقاب اور حجاب کے ساکت ہو کر کھڑی تھی۔ پھوپھا جان نے جلدی سے میرے سر پر دوپٹہ کیا
اور پھر مجھے وہاں سے لے جانے لگے، کیونکہ مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ میں کوئی تاثر ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ شہریار انکل میری حالت سن چکے تھے۔ انہوں نے جلدی سے پھپھو کو بلایا اور مجھے اندر لے جانے کو بولا، لیکن وہ خود بھائی سے بڑھ کر باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر غم سے نڈال تھی۔ وہ بھلا مجھے کیا سنبھال تھی۔ تبھی شہریار انکل کی والدہ ماجدہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ انہوں نے مجھے زبردستی پکڑا اور پھر میرے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا، بس میں ایک منظر پر آنکھیں ٹکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بہت سی عورتوں نے مجھے بہلانے کی کوشش کی تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ دل غم کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور آنسو تھے کہ کہیں اٹک چکے تھے۔ میری پھپھو کی ساس ریانہ آنٹی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میرا سر تھپتھپانے لگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے سلانے کی کوشش کرنے لگیں۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھور کر اٹھایا۔ آنکھ کھلی تو گھر میں رونے کی آوازیں تھیں، مغرب کی اذان آ رہی تھی، ہر طرف شور تھا۔ میں عجیب نظروں سے سب کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں۔ ریانہ آنٹی آگے بڑھی، مجھے بازوؤں سے پکڑا۔ دوسری طرف میری پھپھو تھی، وہ مجھے میرے باپ کے جنازے کی طرف لے گئی اور پھر میں نے اپنے بابا کے بے جان وجود کو سفید کفن میں لپٹا دیکھا تو میں زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج میری چیخوں پکار سے ہمارے گھر کے در و دیوار گر جائیں گے۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر ایک بار پھر رونے لگا۔ میری ماں کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، جبکہ پھپھو ہم دونوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ وہ خود غم سے نڈال تھیں۔ اس وقت ریانہ آنٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ابھی میں اپنے والد کا چہرہ اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ چہرہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دینا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دفن ہو جانا تھا۔ جب ایک بار پھر شور بلند ہوا اور کہا گیا کہ مرد حضرات ابا جان کو لینے آ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ ان کو سپرد خاک کر سکیں، جو مٹی میرے والد کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، وہ ایک سچے محب وطن تھے۔ جب میرے والد صاحب کو گارڈز نے اسلامی دی، تب میں نے فخر سے سر بلند کیا اور کہا کہ ہاں، میرا والد شہید ہے، میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، مجھے اپنے باپ پر فخر ہے۔ میں نے ہاتھ سے اپنے باپ کو سیلوٹ مارا اور پھر اپنی ماں کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد کی تاکہ وہ بھی میرے بابا کا آخری بار دیدار کر لیں۔ بہت سے لوگ تو آج بھی میرے بابا کو رشوت خور قرار دے رہے تھے، لیکن عجیب بات جو شہریار انکل نے ہمیں بتائی تھی، جنازہ ہوتے ہی میرے والد صاحب کو جب قبرستان لے جایا گیا اور ان کے لیے قبر کھولی گئی، ابھی گورکن نے تھوڑی سی ہی قبر کھودی تھی جب ایک عجیب سی خوشبو نے لوگوں کے ناک کو معطر کر دیا۔ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنی پیاری خوشبو کس نے لگائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو گورکن کے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے گورکن سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، صاحب آپ کو تو بتانے سے قاصر ہوں، جیسے ہی میں یہ قبر کھودتا گیا، ایک عجیب سی خوشبو نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ آج تک میں نے کسی بھی قبر سے اتنی پیاری خوشبو آتے ہوئے نہیں دیکھی۔ لگتا ہے یہ آدمی بہت بڑا نیک انسان تھا، تب ہی تو اس کی قبر میں سے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہی لوگ جو کل تک میرے باپ کو رشوت خور کہہ کے بلاتے تھے، آج ان کی جنتی ہونے کی نوید سناتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے۔ جنہوں نے بھی ان کی قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا، ان کے ہاتھوں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھ تک یہ واقعہ پہنچا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ میرے والد ایک سچے اور ایماندار آفیسر تھے۔ البتہ میری ماں ابھی تک اس حادثے سے نہیں سنبھلی تھی۔ میں انہیں دیکھتی تو افسوس ہوتا کہ نہ جانے میری ماں کا کیا بنے گا۔ کیا وہ ایک بہترین ہمسفر کے کھو جانے کے بعد
ایک نارمل زندگی گزار پائیں گی یا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے غافل ہو جائیں گی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج اپنے بابا کو کھونے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے بابا کتنے اچھے انسان تھے، اور میری ماں، انہوں نے تو اپنا جیون ساتھی کھویا تھا۔ نہ جانے اب ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ شہریار انکل پولیس محکمہ میں سینئر آفیسر کے طور پر فرائض اور انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں، وہ ایک اچھے انسان تھے۔ آج تک میں نے انہیں کبھی بھی رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مظلوم کی آہ انہیں لگی ہو، بلکہ وہ تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ شہر میں ایسے بہت سے سفید پوش گھرانے تھے جن کے والد پولیس محکمہ سے ریٹائر آفیسر تھے یا پھر وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کے گھر والوں کی وہ بلا جھجک مدد کیا کرتے تھے۔ ہر مہینے یکم تاریخ کو ان کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر میں موجود ہر مظلوم کی مدد کریں، لیکن انہی کاموں کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن تھے جو ہر وقت ان کو مارنے کا پلان بنایا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان لوگوں کا منصوبہ کامیاب ہوا اور میرے والد صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شہریار انکل بتاتے ہیں کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر ایک ویران علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاں پہ ایک ملزم چھپا ہوا تھا۔ تمہارے والد کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ آدمی وہاں چھپا ہوا ہے اور بہت سی غلط کاموں میں ملوث ہے، تو وہ مجھے اطلاع دے کر وہاں چلے گئے اور مجھے کہا کہ جلد از جلد پولیس کی نفری لے کر وہاں حاضر ہوں۔ میں وہاں پہنچا تو وہ آدمی تمہارے باپ کو یرغمال بنا چکا تھا۔ تمہارے والد جیسا بہادر اور مضبوط انسان اس کا قیدی کیسے بنا مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے والد صاحب نے وہاں قید 50 لڑکیوں کی زندگی محفوظ کر لی۔ انہوں نے ان عورتوں کو بچا لیا جو نہ جانے کتنے عرصے سے وہاں اس تہہ خانے میں بند تھیں۔ شاید وہ عورتوں کی سمگلنگ ہو رہی تھی جس کا پتہ تمہارے والد کو چلا تو وہ بغیر نفری کے وہاں پہنچ گئے تاکہ ان پر نظر رکھ سکیں، کیونکہ آج ہی ان عورتوں کو اس شہر سے دوسرے شہر بھیجا جا رہا تھا۔ تمہارے والد ایک بہادر انسان تھے۔ ہمیشہ اس بات پر فخر کرنا کہ وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ تو اپنے مطلب کے لیے کسی کو بھی اچھا اور کسی کو بھی برا بنا سکتے ہیں۔ تمہارے والد نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اس دھندے میں ملوث تمام لوگ مارے گئے، اور ابھی تک اس کیس کی سٹڈی جاری ہے۔ دیکھنا باقی لوگ بھی جلد پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہیے گا۔ میں ہر وقت تیار ہوں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر کے ساتھ جو پلاٹ خالی پڑا ہے، ہم نے وہ خرید لیا ہے اور جلد ہی اس پر گھر بنانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ اکیلے نہیں رہیں گے۔ ہمارے محکمے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حمید بھائی کے گھر کا سارا خرچ اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن ان کی پینشن ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے محکمے میں بہت سے جونیئر آفیسر تمہارے والد کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے والد کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ وہ جو محکمہ پولیس کا ایک تاثر لوگوں کی نظروں میں جمانا چاہتے تھے، وہ جم چکا ہے۔ لوگ آج بھی پولیس پر اعتبار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر پولیس والا رشوت خور ہو، کچھ تمہارے والد جیسے عظیم الانسان بھی ہوتے ہیں۔ شہریار انکل نے مجھے بہت سمجھایا۔ میں نے اپنی پڑھائی کو پھر سے شروع کر دیا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہتی۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ میرے والد کو رشوت خور بولنا چھوڑ چکے تھے۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی جن کے دو چہرے تھے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی، یہاں تک کہ میں نے BSc کمپلیٹ کر لیا۔ میں ہر چیز سے غافل ہو گئی تھی اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہریار انکل کے چھوٹے بھائی بطور ASP ہمارے علاقے میں تعینات ہو چکے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے مجھے کہاں دیکھا اور پھر اپنے والدہ سے یہ ضد لگا دی
کہ مجھے حفصہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں تو اپنی پڑھائی میں مگن تھی جب ایک روز میری والدہ نے رحم کی تصویر میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دی اور میری جانب دیکھنے لگیں، کہنے لگیں کہ تم میری فرمانبردار بیٹی ہو، مجھے بتاؤ کہ تم اس بات کا فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دو گی۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور رحم کی شادی کر دی جائے۔ میں مرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کر لینا چاہتی ہوں۔ تمہارے والد کی طرح نہ جانے کب مجھے اوپر سے بلاوا آ جائے اور پھر تمہارا کیا ہوگا۔ بے شک تمہاری پھپھو یہاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور پھر انہیں گلے لگا لیا، کیونکہ میری ماں نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس سے بہتر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں سادگی سے میری شادی رحم سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور میرے والد کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ لوگوں کی زبانیں اب بند ہو چکی تھیں۔ وہ اب کسی بھی پولیس والے کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رشوت خور ہے، کیونکہ اسی محلے کے رہنے والے میرے والد ایک عظیم آفیسر تھے جن کی تعریفیں ان کی موت کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں۔ کاش وہ لوگ میرے والد کے جیتے جی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے تو ان کو کتنا بھلا محسوس ہوتا۔ لیکن جو چیز ہمیں میسر ہو ہم اس کی قدر تب تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ کھو نہ جائے۔ ہماری شادی کو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ جب میری ماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے والد صاحب کے پاس چلی گئی۔ میں اس دن خوب روئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے آج ماں اور باپ دونوں کھو دیے ہیں۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس وقت بھی ریانا آنٹی، رحم اور پپھو نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ہر وقت میری دلجوئی میں لگے رہتے تاکہ میں یہ سب بھول جاؤں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ہم خود بخود اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ چاہے ہم روئیں، تڑپیں یا ایڑیاں رگڑیں، جانے والے کبھی بھی رک نہیں سکتے۔ جن کو جانا ہے کہ چلے جاتے ہیں اور لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتے۔ یہی دنیا کا دستور ہے اور موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج اپنے شوہر کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے دیکھتی ہوں تو دل سے اپنے شوہر کے لیے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ کبھی بھی رشوت خوروں کی طرح مظلوموں کا حق نہ کھائیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کے نظام پر قائم ہے۔ اگر آج وہ کسی کا حق کھائیں گے تو کل کو کوئی ان کا حق کھائے گا۔ چند رشوت خوروں کی وجہ سے آج پولیس کا محکمہ بدنام ہو چکا ہے۔ ان کو تو کچھ نہیں سہنا پڑتا، لیکن جن کے والدین پولیس کے محکمے سے منسلک ہیں ان کے بچوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر یہ رشوت خور ہونے کا طعنہ اگر وہ 2-4 لوگ بھی رشوت لینا چھوڑ دیں اور اپنے فرائض کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو ہمارے معاشرے میں موجود آدھے ظلم ناپید ہو جائیں۔